میری تصویر اگر اب کہیں استعمال ہوئی, میرا نام اگر کہیں غلط جگہ پر جو ہے وہ لیا گیا, یا میرے کوئی کاغذات ٹیمپر کر کے جو ہے وہ پیش کیے گئے, تو یہ ٹالریٹ نہیں ہوگا. تو پھر بڑا ٹیکا لگے گا اور یہ لوگ جو ہے نا کسی کی خوشی میں خوش نہیں ہو سکتے. میں ہمارے جیلسی ہے, حسد ہے, اور کیا مسئلہ ہے کہ بس ہم ان کی کریڈیبلٹی کو گندا کریں, ان کی تنظیم کسی طرح ٹوٹے, ان کی تنظیم کے لوگ ان سے متنفر ہو کے ہماری تنظیم میں شامل ہو جائیں. یہ ہمارے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے روٹی کھا کھا کے, بوٹیاں کھا کھا کے جو ہے نا ہم نے ان کو پالا. یہ ڈیجیٹل دہشت گردی بہت جلدی جو ہے وہ انشاءاللہ بند ہو جائے گی. ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی. میری تصویر اگر اب کہیں استعمال ہوئی, میرا نام اگر کہیں غلط جگہ پر جو ہے وہ لیا گیا, غلط طریقے سے میری کوئی خاندان کی یا میرے جو ہے وہ گھر میں گھسنے کی کوشش کی گئی, یا میرے کوئی کاغذات ٹیمپر کر کے جو ہے وہ پیش کیے گئے, تو یہ ٹالریٹ نہیں ہوگا. تو پھر پیکا ایکٹ کے ساتھ ٹیکا ایکٹ بھی لگے گا. اور ٹیکا چھوٹا نہیں, اتنا بڑا بڑا ٹیکا, بڑا ٹیکا لگے گا. اور یہ لوگ جو ہے نا کسی کی خوشی میں خوش نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہ اپنی خوشی میں بھی خوش نہیں ہوتے. یہ ڈسٹرب لوگ ڈاکٹر نبیہہ کے خلاف سازشیں پلان کرتے رہتے ہیں. تو میں نے آج آپ کو بتا دیا مسئلہ کیا ان کو آپ لوگ میں ہمارے جیلسی ہے, حسد ہے, اور کیا مسئلہ ہے کہ بس ہم ان کی کریڈیبلٹی کو گندا کریں, ان کی تنظیم کسی طرح ٹوٹے, ان کی تنظیم کے لوگ ان سے متنفر ہو کے ہماری تنظیم میں شامل ہو جائیں. یہ سیاست ہے اور ڈرٹی پالیٹکس ہے جو یہ کرتے ہیں. جیسے کہ جو ہے وہ سیاسی پارٹیاں کرتی ہیں نا کہ فلانے کو جو ہے وہ اتنے پیسے دے کر جو ہے وہ ادھر لے آؤ, تو یہ یہی کرتے ہیں کہ ان کی کریڈیبلٹی کو گندا کرو تاکہ لوگ ان سے متنفر ہوں اور ہمارے پاس جو ہے وہ آ جائیں. تو اسی لیے گندا کریں. اور رفتار سے جلتا ہے زمانہ. مسئلہ سارا یہ ہے, سارا مسئلہ یہ ہے. اچھا آخری سوال میرا, سارا مسئلہ روٹی دا ہے. یہ ہمارے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے روٹی کھا کھا کے, بوٹیاں کھا کھا کے جو ہے نا ہم نے ان کو پالا, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ میں کہتی ہوں کہ وہ جانور جس کا نام ویوز کی خاطر, چند ویوز کی خاطر جو ہے وہ کریڈیبلٹی لوگوں کی گندی کرتے ہیں, وہ جانور ان سے اچھا ہے جس کو وفادار کہا جاتا ہے. یہ انسان ہو کے وفادار نہیں نکلے. ڈاکٹر نبیہہ کی شادی رجب بٹ سے زیادہ بڑی ہو؟ دیکھیں رجب, میں کسی کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیریزن نہیں کرتی. ڈاکٹر نبیہہ علی خان ایک ہی ہے, رجب بٹ ایک ہی ہے, اور کوئی ہے تو وہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, ہر کسی نے اپنی اپنے جو ہے وہ حصے کی عزت کمانی ہے. میں نے کبھی اپنا کمپیریزن کسی کے ساتھ نہیں کیا, اور میرا کمپیریزن کسی کے ساتھ ہو بھی نہیں سکتا. لیکن جو لوگ میں یہ سمجھتی ہوں کہ دوسروں سے اپنا کمپیریزن نہیں کرتے وہ کامیاب رہتے ہیں. ہماری شادی ایک مثالی شادی ضرور بنے گی, آپ کا ٹاپ ٹرینڈ ضرور بنے گی. ہم کچھ اس میں ڈفرینٹ دکھانے اور کرنے والے ہیں جس میں پیسے کی نمائش نہیں ہوگی, لیکن ہم کچھ ایسا کریٹو ضرور دکھائیں گے جو آج سے پہلے آپ نے کسی شادی میں نہیں دیکھا ہوگا. اچھا, یہ بڑا جی ایک سرپرائز ہے, اس کو سرپرائز ہی رہنے دیتے ہیں شادی تک کے لیے. آخری سوال میرا یہ, آپ عوام کو کیا پیغام کے لیے جو ہے وہ لوگ دور دور سے جو ہے وہ کہیں گے کہ ہمیں بھی بلائیں, ہمیں بھی بلائیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. اور میں نے ایک کلپ یہ بھی دیکھا تھا کہ آپ نے کہا کافی بڑے پیمانے پر شادی ہوگی, کافی لوگ دیکھیں گے, پاکستان میں جانا جائے گا اس کو, تو کیا پلانز ہے, تھوڑا سا بتانا چاہیں گے؟ یعنی کہ بڑے پیمانے پہ اس لیے ہوگی کیونکہ میری فیملی بڑی ہے, کھوکھر برادری ہے, سیاسی فیملی ہے, تو ظاہری سی بات ہے ایک کھانا کھلانا, مہمان نوازی کرنا, یہ اسلام جو ہے اس میں بہت زیادہ زور دیتا ہے. تو ایسے موقع پر جو ہے ان سب کو بلائیں گے, ان کی مہمان نوازی بھی کریں گے, لیکن یہ ہے کہ کوئی فضول خرچی نہیں کریں گے, افلاس نہیں کریں گے. بھائی میں نے اگر یہ کہہ دیا کہ کلو کا میں نے جو ہے وہ سیٹ پہن لیا, تو یہ کوئی مطلب کوئی قیامت آ گئی تھی؟ یہ کلپ کسی نے جان بوجھ کے وائرل کروایا ہے. آپ کا نکاح ہوا, مولانا طارق جمیل صاحب کے گھر ہوا, آپ میڈیا کو آپ لوگوں نے خود دعوت دی یا خود بخود وہ آئے؟ اگر وہ آ گئے تھے تو میڈیا پر جب بات جائے گی تو کنٹروورسی تو بنے گی. نہیں دیکھیں, میڈیا کو ہم روک نہیں سکتے. جہاں پر آپ کوئی بھی سیلیبریٹی دیکھ لیں, ان کا جو ہے وہ ایونٹ ہوتا ہے, ہم نے صرف چند لوگوں کو بلایا تھا, وہ اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو لے آئے. تو ہمیں تو اس ٹائم پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ سارے انتظامات میں اور حارث خود ہی دیکھ رہے تھے. تو ہم نے جب خود ہی سارا کچھ دیکھنا تھا, اور پھر وہ مولانا صاحب کے گھر پر تھا, ہمارے لیے سعادت کی بات تھی. لیکن میڈیا کو بھی سوچنا چاہیے تھا, سمجھنا چاہیے تھا کہ ایک عالم دین ہے, ان کی ایک عزت ہے, ایک رسپیکٹ ہے. وہاں پر اتنا شور رش ڈال دیا, اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ پھر اس کو وائرل کرنا شروع کیا, اس پہ اپنی مرضی کے تھمبنیل لگائے. ڈاکٹر نبیہہ کو چھینک بھی آ جائے تو ڈاکٹر نبیہہ کو چھینک آ گئی ہے, یہ بریکنگ نیوز ہے. ہاں جی, اور ڈاکٹر نبیہہ کی شادی ہو گئی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ خوشی ہے یا یہ کوئی پرابلم ہے, اور یہ اگر مسئلہ ہے تو یہ مسئلہ چند لوگوں کو کیوں ہے. اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ایک پورا گینگ ہے جو ہمارے خلاف کام کر رہا ہے, اور یہ ڈیجیٹل ہے, یہ لا رہے ہیں. یہ کچھ ایسے یوٹیوبرز, انفلوئنسرز اور لوگ ہیں جو کہ دوسروں کی ذاتیات پر
کرتے ہیں, دوسروں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں, اور خاص طور پہ میرا نام لے کے, میرے کردار پر جو ہے وہ بات کر کے, میں کوئی مطلب کہیں کوئی کھانا کھا رہی ہوں, میں کہیں کھڑی ہوں, میں نے کوئی بات کر دی ہے, تو یہ جلدی سے جو ہے وہ جملے اٹھا کے جو ہے میری کریڈیبلٹی کو گندا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں, میں آج ساری عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب بھی آپ میرے خلاف یہ سازش جو ہے وہ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں تو آپ حیران ہوتے ہوں گے کہ یہ کون لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے ایک تنظیم بنائی تھی, ینگ میڈیا ایسوسی ایشن, اور الحمدللہ آج بھی چلا رہے ہیں. اس سے ٹوٹے ہوئے یہ غدار ہیں, اور یہ غداروں نے اپنی 1.5 انچ کی جو ہے وہ مسجد بنائی, اور پھر انہوں نے جو ہے وہ کچھ یوٹیوبرز کو اپنے ساتھ انوالو کیا, اور پھر انہیں ہمارے خلاف جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. یہ پوری ایک تنظیمی طور پر جو ہے یہ پری پلانڈ کام کیا جا رہا ہے, اور مجھے گندا کرنے کی جو ہے وہ ایک سازش ہے. میری شادی ہے, میرا نکاح ہے, میں جو مرضی کروں, میں پبلک پراپرٹی ہوں. میں نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ میں آپ جو ہے وہ میرے پہ تبصرے کریں یا آپ تجزیہ کار بن کے بیٹھ جائیں میری شادی کے اوپر. بھائی آپ لوگ ہیں کون؟ میں نے آپ کو اجازت نہیں دی کہ آپ میری ذاتیات پر جو ہے وہ بات کریں. میں آپ کے گھروں میں گھسوں, میں آپ کی بہن بیٹیوں پر جو ہے وہ بات کرنا شروع کروں, تو شاید آپ لوگ تو تک نوبت آ جائے. آپ نے ڈاکٹر عامر لیاقت کی جو ہے وہ ویڈیو وائرل کر کے اس کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا. آپ نے ہماری سیلیبریٹیز جو بڑی بڑی ہیں ان کو اگر خدا نہ خواستہ طلاقیں ہو گئیں یا ان کے شوہر ان کو چھوڑ گئے, تو آپ نے اس بات کا معمہ بنا کے جو ہے ان کو ذہنی مریضہ بنا دیا. خلیل الرحمان قمر صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, قاسم علی شاہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, ڈاکٹر عرفان کیسر کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. یہ کون ہے اور یہ کیا چاہتے ہیں؟ انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے. میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ سے اپیل کرتی ہوں کہ اگر بہن بیٹیوں کی, وہ کہتی ہیں خواتین میری ریڈ لائن ہے, یہ ریڈ لائن کراس کی جا رہی ہے, اور یہ ڈیجیٹل دہشت گرد جو ہیں وہ دہشت گردی جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں. یہ چند یوٹیوبرز ہیں, ان کی اپنی یہ تنظیم ہے, یہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے جا کے کہ ہم جی کام کر رہے ہیں. یہ کام نہیں کر رہے. ان کا مقصد جو ہے وہ دوسروں کو گندا کرنا ہے, تنگ کرنا ہے. ریاست ان پر پیکا ایکٹ لگائے گی, اور کیونکہ میرے گھر والے سارے ریاست ان پر پیکا ایکٹ لگائے گی, اور کیونکہ میرے گھر والے سارے ڈاکٹرز ہیں تو میرے گھر والے ان پہ ٹیکا ایکٹ لگائیں گے.